رفر سردار سے آپ کی تاریخ نکلتی ہے، ہم اسی کو پکڑ کے چلتے ہیں۔ آپ کی زندگی کو اس میں شامل کر لیا جائے تو اور پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ہم یہ بتلانا چاہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ تصوف دین اسلام میں ایک نئی ایجاد ہے۔ اس اعتراض کا جواب علمی طور پر بہت سے لوگوں نے دیا ہے، لیکن میں ایک دوسرے پہلو سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اسلام جزیرۃ العرب سے نکل کر عجم میں، ایران میں، افریقہ میں اور تمام بلاد میں پھیل گیا۔ قرآن مجید سے احکامات نکالنے کا ہر شخص اہل نہیں تھا۔ کس احکام نکالنے کے لیے صرف زبان کا آنا کافی نہیں ہے۔ صرف زبان آ جائے، قرآن پڑھے، حکم نکال لے، نماز میں کتنے فرض ہیں نکال لے، وضو میں کتنے فرض ہیں نکال لے، غسل میں کتنے فرض ہیں نکال لے، یہ ہر آدمی مکلف نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگوں کو پریشانی لاحق ہوئی۔ فقہا کا گروہ سامنے آیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور قرآن سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، احادیث سے استنباط کر کے قیامت تک کے لیے آنے والے مسلمانوں کے لیے راستہ آسان فرما دیا، اور لوگ اس راستے پر چل رہے ہیں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد اب یہ فقہ کا اسکول شروع ہوا۔ اسی طرح ایک حاجت ہوئی، قرآن مجید تمام دنیا میں پھیل گیا۔ عرب کو تو اعراب کی ضرورت نہیں تھی، زیر زبر پیش کی ضرورت نہیں تھی، لہذا قرآن کو اعراب لگانے کی ضرورت پڑی کہ لوگوں کا تلفظ درست رہے، جیسا چاہے لوگ نہ پڑھ لیں، غلطی میں نہ پڑ جائیں۔ تو جو حجاج بن یوسف، جو تاریخ میں ایک بہت ظالم سفاک بادشاہ کی حیثیت سے جانا جاتا ہے، اس نے یہ کام انجام دیا۔ اس کو کسی نے بدعت قرار نہیں دیا۔ قرآن مجید کو جمع کرنے کا کام ہوا۔ جامع قرآن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بہت سے حفاظ ایک جنگ میں شہید ہو گئے، تو خوف ہو گیا کہ کہیں قرآن مجید معاذ اللہ تلف نہ ہو جائے۔ تمام حفاظ کو جمع کر کے جس کے پاس جتنا تھا وہ قرآن جو سینوں میں تھا، اور جو مکتوب طریقے پر، مکتوب لفظ یاد رکھیے، لکھا ہوا جو تھا، اونٹ کی ہڈیوں پہ تھا، چمڑوں پہ تھا، کھالوں پہ تھا، اور کاغذ اس زمانے میں بھی موجود تھا لیکن ملتا نہیں تھا، وہ سب جمع کیے، اور جو حفاظ ترتیب کے ساتھ قرآن جانتے تھے اس کے لحاظ سے پھر اس کو ترتیب دے دیا گیا۔ ترتیب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں نہیں کی گئی، ترتیب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو گئی۔ جب قرآن نازل ہوتا تو حضور فرماتے تھے کہ یہ سورت، یہ آیت فلاں جگہ رکھ دو، یہ سورت، یہ آیت فلاں جگہ رکھ دو۔ اس طرح ترتیب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو گئی۔ البتہ یہ کہا جاتا ہے کہ ایک نزولی ترتیب ہے، کب کس موقع پہ جو آیتیں نازل ہوئیں ایک کے بعد، ویسا قرآن سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو یاد تھا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ قرآن مجید موجود ہے جو نزول کے ترتیب نزول کے لحاظ سے جو تھا وہ حضرت علی کو یاد تھا، اور جو ترتیب حضور نے ترتیب فرمائی وہ بھی یاد تھا، اور تمام حفاظ کے زمانے میں جمع ہوا۔ اگرچہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ کام نہیں ہوا، جو کام جمع کرنے کا، کاغذوں کو، ان سب کو ایک جگہ وہ لوگ انہوں نے احتیاط کی، لیکن حفاظ کے شہید ہونے سے یہ کام کیا گیا۔ اعراب لگائے گئے تاکہ دنیا میں لوگوں تک پہنچ جائے۔
یہاں پر ایک پوائنٹ عرض کرتے ہوئے میں آگے بڑھتا ہوں. یہ ہماری انٹروڈکٹری تمہیدی تعارفی کلاس ہے. ہم ٹیکسٹ کے اوپر ہم ابھی نہیں آئے ہیں، ٹیکسٹ سامنے کھلا ہوا ہے. جب تک آپ یہ ماحول کو نہ سمجھ جائیں، طریقہ کار کو نہ سمجھ جائیں، ہم بات کریں گے تو آپ کو بات بھی تھوڑی اجنبی لگ جائے گی. ارے بھائی یہ سب لکھنے کی کیا ضرورت تھی، قرآن کافی تھا نا، یہ سب لکھنے کی کیا ضرورت تھی، حدیث کافی تھی نا، یہ سب لکھنے کی کیا ضرورت ہے. ایسی بات نہیں ہے. اگر آپ غور کریں محدثین کی طرف، تو آپ دیکھیں گے محدثین کی فہرست کہاں رکھا تھا، یا نہیں ہے، وہ آگے رہ گیا ہوں. خیر، تو آپ دیکھیں کہ تفسیر کا فن ہے، یہ بعد میں شروع ہوا. حدیث کا فن ہے، بعد کی صدیوں میں شروع ہوا. فقہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بالکل ابتدائی دور ہے. تو جو حدیث کی کتابیں ہیں 3ری، 4تھی، 5ویں، 6ٹھی صدی ہجری میں ہیں. ابھی امام بخاری سے تمام میں لکھا تھا، لیکن یہ پیپر یہاں پر سیکوینس میں نہیں ہے. یہاں پر اس کو ہم کل کلاس میں ہم پیش کریں گے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ اصول حدیث موجود ہے، اصول تفسیر موجود ہے، اصول فقہ موجود ہے. یونیورسٹی میں ملازمت کے دوران ایک شخص نے بہت پیارا اعتراض میرے سامنے کیا. اعتراض کرنے والا اعتراض بہت عمدہ اعتراض کیا. کہا کہ تصوف بھی کوئی فن ہے. اگر فن ہوتا تو فقہ ایک فن ہے، اصول فقہ کی کتابیں ہیں وہ متعین ہیں، وہ ہوتی تھیں. تفسیر ایک فن ہے، تفسیر کے فن کی کتابیں موجود ہیں. حدیث ہے، حدیث کا ایک فن ہے، حدیث کی کتابیں موجود ہیں. فقہ بھی، یہ تصوف بھی کوئی فن ہے. یہ اعتراض اس کا تھا. بہرحال یہاں پر اصول تفسیر میں جو یہاں پر مدارس میں ہمارے جامعات میں پڑھائی جاتی ہیں درجہ اصول تفسیر میں جو پہلے پڑھاتے ہیں الاتقان فی علوم القرآن ہے، الفوز الکبیر ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی احکام القرآن ہے. یہ اتنا کافی سمجھا جاتا ہے، لیکن اس کی طویل فہرست ہے. اصول حدیث کی کتابوں میں مقدمہ مشکات، یہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی ہے. شرح نخبۃ الفکر ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی. شرح معانی الآثار ہے، یہ امام ابی جعفر احمد بن محمد المصری الطحاوی رحمہم اللہ، یہ ہے. اور اصول فقہ میں امام اعظم کی فقہ اکبر ہے، اس کے بعد شرح فقہ اکبر بھی پڑھائی جاتی ہے. اور اصول الشاشی علامہ نظام الدین الشاشی حنفی کی ہے، 344 ہجری کی ہے. نور الانوار ہے، ہمارے اورنگزیب صاحب کے، جو بادشاہ اورنگزیب گزرے ہیں مغلوں کے، آپ آخری بادشاہ کہہ سکتے ہیں، بعد کی بادشاہت کو لوگ شمار نہیں کرتے ہیں. یہ ملا جیون کی ہے. التوضیح، التلوی، مسلم الثبوت، یہ سب 1047، 1119 یہ کتابیں اصول فقہ کی ہیں. اب میں سلسلوں کا تذکرہ میں یہاں پر کرتا ہوں. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی تاریخ وفات 470 ہے، وفات 561 ہے. سید احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 512 آپ کی ولادت ہے، 578 وفات ہے. ان سب سے پہلے جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، 215 آپ کی ولادت ہے اور وفات 287 ہے. حضرت کا تذکرہ 465 ہے. خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ عنہ کی ولادت 536 ہے، 627 وفات ہے. شیخ شہاب الدین سہروردی 539 ولادت ہے، 631 وفات ہے. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت 717 ہے، 791 وفات ہے. تو جنید بغدادی 215 میں ہیں ولادت،
270